یہ بدماشی تو پھر آپ کر رہے ہیں، آپ چیئر کو ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ آپ نے اگر ہاؤس نہیں چلانا تو میں اجان کر لے دیتا ہوں۔ ہاں نہیں، آپ نے اگر ہاؤس نہیں چلانا آپ کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیں۔ ہاں اسپیکر یا ڈیپٹی اسپیکر صاحب اس طرح نہ کریں، جسٹس صاحب اس طرح نہ کریں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ آپ کو جب موقع ملے گا آپ اپنی تقریر میں بول لیجئے گا۔ آپ چیئر کو ڈکٹیٹ نہ کریں جسٹس صاحب، یہ بدماشی تو پھر آپ کر رہے ہیں، آپ چیئر کو ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ آپ نے اگر ہاؤس نہیں چلانا تو میں اجان کر لے دیتا ہوں۔ ہاں نہیں، آپ نے اگر ہاؤس نہیں چلانا آپ کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیں۔ ہاں بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر یا ڈیپٹی اسپیکر صاحب۔ بجٹ سال 2024-2025 وزیر خزانہ صاحب نے کچھ دن پہلے پیش کیا۔ میرا پہلا تبصرہ تو اس بجٹ کو دیکھ کے باوجود اس امر کے کہ میں خود ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جو کہ حکومت کی حلیف جماعت ہے، لیکن ہمارے درمیان جو سمجھوتا یا انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کہیں پر ہم ایک دوسرے کو اس بات پر نہیں روکتے کہ جو راست بات ہے، جو سچ اور حق بات ہے اسے برملا کہا جائے۔ تو میرا پہلا تبصرہ تھا تو اس بجٹ کو دیکھ کر یہی ہے کہ یہ ایک روایتی بجٹ ہے اور 77 سالوں سے جو پاکستان میں اسٹیٹس کو قائم ہے یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اس کی کوک سے اسٹیٹس کو جنم لیتا ہے اور اسٹیٹس کو کی کوک سے اس طرح کا روایتی بجٹ جنم لیتا ہے۔ ایکسکیوز ہے آپ کے پاس کہ فسکل اسپیس کم تھی اور قرضوں کے بوجھ تلے آپ کی معیشت دبی ہوئی ہے، اس بات کو میں مانتا ہوں، لیکن where there is a will there is a way۔ اگر راستہ نکالنا چاہیں تو کم از کم اس اسٹیٹس کو سے ہمیں نجات مل سکتی ہے کہ بہرحال اپنا حال ایک جیسا ہے، 77 سالوں سے ہر ایک سال ایک جیسا ہے، کسی بھی رنگ میں رنگ خزاں نہیں جاتا، یہاں زرد ہرا لال ایک جیسا ہے۔ تو یہ ایک روایتی بجٹ ہے، 77 سالوں سے جو بجٹ آتے رہے اسی کا ریپلیکا ہے۔ یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے دور کے جو 4 بجٹ تھے وہ چاروں بجٹ بھی اسی اسٹیٹس کو کا آئینہ دار تھے جس اسٹیٹس کو کا آئینہ دار یہ سال 2024 اور 2025 کا بجٹ ہے۔ جناب والا، میں سمجھتا ہوں کہ 77 سالوں تک تو ہم نے یہ کھلواڑ کر لیا کہ عوام کو ایک طرف رکھ کے اپنی مرضی کے بجٹ بنائے، لیکن میرے خیال میں اب بات اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ اگر اب ہوش کے ناخن نہ لیے گئے، اب ایک عوام دوست، معیشت دوست، کاروبار دوست بجٹ نہیں بنایا گیا بلکہ اسی طرح کا ایک روایتی بجٹ پیش کیا گیا اور پاس کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے اگر سب سے سنگین کوئی خطرہ ہے تو یہ روایتی بجٹ کا تسلسل ہے۔ اب ہمیں یہاں پر ٹھہر کر سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اسی طرح
عمرہ کو، رؤسا کو، بڑے وڈیروں، بڑے جاگیرداروں اور بڑے زمینداروں کو ان کی براہ راست آمدنی پر چھوٹ دیتے رہیں، ان سے کوئی ٹیکس وصول نہ کریں۔ آئین میں انہیں آئٹم نمبر 7 فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں یہ استثناء دیتے رہیں کہ ایوری ٹیکسیبل انکم مسٹ بی ٹیکس ایکسپٹ فار ایگریکلچر۔ جناب والا، ایگریکلچر کا کنٹریبیوشن پاکستان کی معیشت میں 23% ہے، اور 23% میں جو ہماری کراپس ہیں، ہماری فصلیں ہیں، ان کی اگر آپ مالیت لگائیں، ان کا اگر جی ڈی پی میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ لگائیں، اور ٹیکس میں اگر اس شعبے سے صرف 1% کا ٹیکس اگر آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اس اتنی بڑی ناانصافی کو ختم نہیں کریں گے، جب تک آپ اتنے بڑے ظلم کو ختم نہیں کریں گے، اور تنخواہ دار طبقہ اور صرف تنخواہ دار طبقے پر ہی ٹیکس کی بھرمار لگاتے رہیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو یہ فرق کرنا ہوگا اس وقت کہ آپ ایک حد سے زیادہ اوور ٹیکسڈ اکانومی اور رانگلی ٹیکس اکانومی میں اور ایک گروتھ اورینٹڈ اکانومی میں کوئی فرق کرنا چاہتے ہیں نہیں۔ پوری دنیا ٹیکس فری رجیم پہ جا رہی ہے، پوری دنیا ٹیکسوں عام مڈل کلاس پر، ایک غریب آدمی پر، ایک تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح کو کم کیا جاتا ہے۔ اور ٹیکس وصول کہاں سے کیا جاتا ہے؟ جو آپ کے براہ راست آمدنی کے ذرائع ہیں وہاں پر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ تو اسپیکر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اور بلوں میں آپ خوفناک اضافہ کرتے رہیں، گیس نہ آئے لیکن گیس کے بل آئے، بجلی نہ آئے بجلی کے بل آئیں، پانی کا بحران الگ۔ روزانہ میری بہنوں، میری بیٹیوں کو پاکستان کے تقریباً مڈل کلاس اور لوور کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے کو آئے دن تنگ کرتا ہے۔ اسپیکر صاحب، میرا صرف یہ کہنا ہے، بجلی کے بل، گیس کے بل اور پھر ان کی لوڈ شیڈنگ، پھر پانی کا بحران، یہ بنیادی مسائل ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، یہ پاکستان کے عوام کے بنیادی مسائل ہیں۔ جو کاسٹ پرائس انڈیکس ہے، جو مہنگائی کی شرح ہے، وہ 20 سے 40% ہے۔ جو ان امپلائمنٹ کی شرح ہے وہ بھی تقریباً 15% ہے۔ آپ کی بڑی بڑی ملیں بند ہو رہی ہیں، آپ کا کیپٹل فلائی کر رہا ہے، یہاں سے سرمایہ جا رہا ہے، چاہے 2022 سے پہلے کا سرمایہ گیا ہو یا 2022 کے بعد سرمایہ گیا ہو۔ 12 لاکھ نوجوان ہمارا یہ برین ڈرین ہوا ہے، جو پاکستان چھوڑ کر اب دوسرے ممالک میں جا کر چھوٹی جابز کر کے، بلو کالر جابز کر کے کسی طرح گزارا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کم از کم ان کی عزت نفس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ یہاں عام آدمی کی عزت نفس کو روزانہ کچوکے لگائے جاتے ہیں۔ اسپیکر صاحب، مہنگائی، بے روزگاری کا افریت اگر اسے قابو میں نہ کیا گیا، اس کے جن کو واپس بوتل میں بند نہ کیا گیا، کوئی 60 لاکھ لوگ ایک سال میں صرف بے روزگار ہوئے ہیں۔ 2.5 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے گئے ہیں گزشتہ 2 یا 3 سالوں کے اندر۔ میرا یہ کہنا ہے اسپیکر صاحب کہ ہمیں فوری طور پر اس بجٹ میں تیل، گیس، بجلی اور یہاں تک کہ پانی کے بلوں میں کمی کرنی ہوگی، اور یہ اس طرح ہوگا کہ جو ان اشیاء پر سیلز ٹیکس ہے اس میں کمی کریں۔ جو سیلز ٹیکس تیل یا پیٹرول پر لگتا ہے 17% کا، جب اسی تیل سے بجلی بنتی ہے تو اس پر 17%، 18% کا اور ٹیکس ہے۔ یہ ڈبل ٹیکسیشن ہے جو لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی
بھتہ ٹیکس ہے. پیپلز پارٹی ہو PMLN ہو, دونوں نے جب اپوزیشن کا رول پلے کیا تو حکومت وقت کو کہا کہ یہ بھتہ ہے, یہ غنڈہ ٹیکس ہے, اسے ختم ہونا چاہیے. اور اب شان بے نیازی کے ساتھ PTI کی حکومت نے بھی 4 سال تک پیٹرولیم لیوی کو اسی طرح قائم و دائم رکھا, اور ہمارے یہاں بھی پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ 60 روپے تھی, اب اس میں اضافہ کر کے 80 روپے کیا جا رہا ہے, 33% کا اضافہ, 20 روپے کا اس میں مزید اس سال اضافہ کیا جا رہا ہے. میں صرف آپ سے یہ کہوں گا اسپیکر صاحب کہ اب ہمیں لوگوں کی زندگیاں جیرن ہو گئی ہیں, زندہ درگور ہو گئے ہیں. اگر انہیں جینے کا موقع نہ دیا تو پھر کون سی معیشت, کون سی ریاست, کون سی سیاست, کون سی جمہوریت اور پھر کون سا ملک. اسپیکر صاحب 3 طرح کے آؤٹ کم ہیں. یہ جو مسائل ہیں, دیکھیں میں نے علامتیں بتائیں, گیس, بجلی, تیل, پانی, اور یہ علامتیں ہیں. اب ان کے پیچھے کیا آپ کی گروتھ ریٹ کیا ہے؟ 2.4% آپ کی گروتھ ریٹ ہے. فسکل ڈیفیسٹ 8 یا 9% آپ کا فسکل ڈیفیسٹ. آپ کی آمدنی اور اخراجات میں توازن نہیں ہے. پھر آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 15 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. پھر اس کے اوپر سونے پہ سہاگا, جلتی پر تیل کا گام, آپ کا جو ہائی مارک اپ ریٹ ہے 23% کا. ایک کئی دھاری تلوار سے آپ عام آدمی کو ہم کاٹ رہے ہیں. ایک تو ٹیکسوں کی بھرمار اور سیلز ٹیکس کی شرح یا انڈائریکٹ ٹیکس ہمارے تمام ٹیکسوں کا 65% ہے, باقی انڈائریکٹ ٹیکس 5%. 70% آپ کا انڈائریکٹ ٹیکس ہے. براہ راست آمدنی پر صرف آپ کا ٹیکس 70% ہے. اگر ریئل اسٹیٹ پہ یا گھر پہ بھی کوئی ٹیکس لگانا ہے تو MQM پاکستان یا تاجروں کو بھی منانا ہے. MQM پاکستان اس میں کلیدی رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے, بس شرط یہ کہ آپ صحیح معنوں میں آمدنی پر ٹیکس لگانا شروع کریں. بڑے وڈیروں, جاگیرداروں کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں. 6 لاکھ تنخواہ سالانہ کمانے والے یا اس سے زیادہ, اس پر آپ نے 2.5% کے ٹیکس کی شرح کو 5% کر دیا, ڈبل کر دیا. جو پہلے ہی مرا ہوا ہے اسے اور مار دیا کہ کہیں یہ بچا تو نہیں ہے. پھر اس کے بعد 12 لاکھ کی تنخواہ سے جو اوپر تھا ان کے اوپر جو ٹیکس